تقریر تمام ہو گئی. اس تقریر کے بعد جلوس نکلے گا. شریعت اللہ کہنے لگے شریعت اللہ ادھر حسین کا رونا نہیں. اب بات سارا نوز اللہ یہ سب چیزیں ملا کہا جاتا ہے. حسین کا رونا کہنے لگے بلا اگر رونا بلا ہوگا تو ہر زمانے میں بلا ہوگا. یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ بلا تو آج سنت ہو رہا ہے یا کل سنت ہو آج بلا ہو رہا ہے. جو بدعت ہے وہ قیامت تک بدعت رہے گی, جو سنت ہے وہ قیامت تک سنت رہے گی. تو اگر رونا بدعت ہے تو ہر زمانے میں بدعت ہوگا, چاہے جھوٹا روئے, چاہے سچا روئے, چاہے جوان روئے, چاہے بوڑھا روئے, چاہے اکیلا روئے, چاہے کسی کے ساتھ روئے, چاہے زمین کے اوپر روئے, چاہے زمین کے اندر روئے. بس میرے عزیزوں کے دوستوں, کبھی پھر صحیح کہ کیا بدعت ہے اور کیا سنت ہے, لیکن ہم جو شریعت اللہ برابر کرتے ہیں تو ہم اس لیے برابر کرتے ہیں کہ ان خونخوار دشمنوں کے مجمع میں یہ اکیلا تھا جس نے حسین کی مدد کی. لیکن جب دو جگہ تک بات آ گئی تو آنسو کے دن کے چند لمحے تو دیکھتے چلو. ایک مرتبہ میرے مولا نے جب وہ اکیلا ہوا تو آواز دی ہم ملا سریعت کرو نا, ہر دن کو کسی چوری سنا, ہر دن صاحب کے دربار ہر میں رسول اللہ ہے. کوئی ہمارے اتقاقے پہ لبے کہنے والا ہے, کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ نکلا, لیکن بچے نے اپنے ہاتھ کو دھولے سے گرا دیا. بچہ پیرے دل سے سیراب ہوا. ننا مجاہد تھا, ذوالفقار سے خبر تھوڑی خیرے کے پیچھے بچے کو دفن کیا. اور اب آنے کے بعد پرانا کپڑا منگا کر پہنا اور پرانا کپڑا پہن کر جب باہر نکلنا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ آواز دی نظر یقین و سلام. میرے مولا نے آہنے دیکھا اور بائیں دیکھا اور کہا آئیو کو مقدمہ کرا دی, ارے کوئی میرے سنجنا کا لانے والا. تم نے سنا حسین جب دنیا میں سوار ہوتے تھے تو حسین کے سوار ہونے کی شان یہ ہوگی کہ عباس حسین کی سنجنات کی لگام تھامتے ہیں. قاسم دونوں نے کعبوں میں سوار کیا تھے. علی اکبر شانہ تھام کر پورے رات کو سوار کرایا کرتے تھے. اور جب آواز دی حسین نے آئیو کو مقدمہ جما دی ہے کوئی میرے سنجنا کا لانے والا تو کوئی لانے والا نہ تھا. ایک مرتبہ زینب تینوں کو لڑتی ہوئی باہر نکلی, کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا, زیادہ محنت نہیں دوں گا, تم رو چکے, مجلس تمام ہو گئی. بھیا جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. یہ کہہ کر شہزادی خیمے سے باہر آئی, شہادہ خامہ بھائی کو سوار کرایا. فی امان اللہ کہا, شہزادی خیمے کے اندر گئی. اور اب حسین نے زلیخا کو گیر کر دیا. زلیخا نے چلنے سے کہا یہی تقریر تمام ہو رہی ہے اور اس کے بعد زلیخا کی جانب برابر ہو جائے گی. دیکھو گھوڑا جانوروں میں سب سے صحیح جانور ہے, وہ مالک کے اشارے کو بھی پہچانتا ہے. لیکن حسین زلیخا کو ایڑ لگا رہے ہیں, زلیخا چلتا نہیں ہے. ایک مرتبہ حسین نے زلیخا کے گلے میں باقی ڈال دی. سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. عباس گیا, اکبر گیا, قاسم گیا اور محمد گئے, کیا ابھی بھی میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ زلیخا گردن ڈالے میں کھڑا ہے. ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی. اب جو حسین نے مجھ سے دیکھا تو دیکھا کہ حسینہ 5 سال کی بچی زلیخا کے کانوں میں لپٹی ہوئی ہے. کہہ رہی ہے زلیخا میرے پاپا کو مقتل نہ لے جا, زلیخا مقتل نہ لے جا. حسین نے بچی کو گود میں لیا, کہا بیٹی صبر کر, میں شاید کے لیے پانی لاؤں. بچہ ڈھونڈنا تھا کہ بچی نے دونوں چھانے تھام لیے. کہا بابا چچا عباس جی یہی وعدہ کر کے گئے تھے, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. ایک مرتبہ حسین نے بچی کی آنکھوں میں کیا اور کہا سکینہ تمہیں تمہاری پیدائش کا سبب معلوم ہے؟ اور نہیں بابا مجھے نہیں معلوم. کہا بیٹی سکینہ سن, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے دعا